میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، میری شادی ہونے والی ہے۔ اب میں نے التجا کی تھی اور التجا بھی اس سے کی تھی جو انسان نہ تھا اور نہ انسانوں جیسا دل رکھتا تھا۔ نہ جانے میری بات کو سمجھتا یا نہیں۔ میں تم سے شادی کر کے رہوں گا، میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، وہ جنجادہ بولا اور پھر اچانک ہوا میں غائب ہو گیا۔ یہ جنجادہ مجھے ایک درخت پر ملا تھا۔ میں درخت کے قریب کھلے بالوں میں اور ڈھیر ساری خوشبو لگائے ماڈرن لباس میں سن اسکرین لگا رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور مجھ پر عاشق ہو گیا۔ میں جانتی ہوں غلطی میری ہی تھی، پر اب کیا ہی کر سکتے تھے۔ مجھے امی کے ساتھ بازار بھی جانا تھا۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ امی کو میں نے اس جنجادے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم شام کو بازار کے لیے نکل گئے۔ جب بازار پہنچے تو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ امی، یہ بازار تو بہت بدل گیا ہے نا؟ میں بازار کو دیکھ کر حیرت سے بولی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو ہم یہاں آئے تھے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے ہم بازار کم ہی آتے تھے۔ یہ بازار جہاں تھرڈ کلاس مال بکتا تھا، وہاں آج ایسا لگ رہا تھا یہ بازار تو امیروں کا ہے۔ بازار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں ہر طرف سونے اور ہیرے کی جویلری مل رہی تھی۔ ہم ایک دکان میں چلے گئے جہاں لہنگا مل رہا تھا۔ وہاں کے لہنگے دیکھ کر لگا ان کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں میں ہوگی اور ہمارے پاس چند پیسے ہی تھے، تو میں اور امی وہاں سے نکلنے لگے تو دکاندار نے ہمیں روک کر پوچھا، میڈم کیا چاہیے؟ لہنگا چاہیے، مگر شاید اس دکان سے تو کبھی میں خرید ہی نہیں پاؤں گی، میں نے حسرت سے کہا۔ اچانک دکاندار مسکرایا، میڈم بتائیے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میں اس حساب سے آپ کو لہنگا دکھا دوں گا، دکاندار نے کہا۔ تو امی نے اسے 10,000 بتائے۔ رقم سن کر وہ لہنگا اٹھا لایا۔ وہ وہی لہنگا اٹھا کر لایا جو میرے دل کو پسند آیا۔ میں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، یہ صرف 10,000 کا ہے؟ اس نے کہا، نہیں میڈم، یہ تو 1 کروڑ کا ہے، لیکن صرف آپ کے لیے میں اسے صرف 10,000 میں دے دوں گا۔ دکاندار کی بات سن کر میں اور امی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ امی نے وہ لہنگا پیک کروا لیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ اتنا ڈسکاؤنٹ کیسے مل سکتا ہے۔ گھر آ کر میں نے پورا لہنگا چیک کیا، لیکن کوئی بھی نقص نہ تھا۔ جو لوگ بھی لہنگا دیکھتے وہ لوگ سب حیران تھے، لیکن خیر میں نے اپنے شادی میں وہی لہنگا پہنا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جس سے نکاح ہوا، میں نے پہلی بار اپنے دولہے کی شکل دیکھی۔ میرے خاندان میں رواج ہے کہ نکاح کے بعد ہی دولہے کو دیکھ سکتے ہیں۔ دولہے کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ یہ تو وہی جنجادہ تھا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میری شادی تو اسی سے ہو گئی۔ کہا تھا نا، تم سے ہی شادی کروں گا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے کے جاؤں گا، پاس آ کر ہنستے ہوئے بولا۔ اس وقت میں اپنے روم میں تھی اور سب لوگ باہر۔ جنجادے کو دیکھ کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ امی، مجھے طلاق چاہیے۔ جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ انسان نہیں، وہ ایک جنجادہ ہے۔ امی، مجھے بچا لو، ورنہ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے کے چلا جائے گا۔ میں بھاگ کر آئی اور امی کو بتانے لگ گئی۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سارے لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب خاندان والے مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ کتنی بے شرم بے حیا لڑکی ہے، شادی کو 1 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں اور یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کا کہیں اور چکر چل رہا ہے۔ مجھے یہ ساری باتوں کا شک پہلے سے ہی تھا۔ امی کی عزت بچانے کے لیے میں نے رخصتی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ جنجادہ مجھے رخصت کروا کے مجھے اپنی دنیا میں لے کے چلا گیا۔ مجھے اپنی دنیا میں قید کر لیا تھا۔ میں اپنی دنیا میں کبھی نہیں گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میری امی کیسی ہے۔ مجھے اس جنجادے سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں اس کی بیوی بن کر اسی کی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ میں آج بھی اس دن کو یاد کرتی ہوں تو رو پڑتی ہوں۔ لڑکیوں کو گھر سے باہر ہمیشہ پردے میں جانا چاہیے۔
اگر میں اس دن پردے میں گئی رہتی تو آج میری حالت ایسی نہ ہوتی۔ مجھے میری امی سے ملنے جانا تھا۔ میں نے دل میں ہمت کر کے اس سے کہا، تمہاری امی کا انتقال ہو چکا ہے، کچھ ماہ ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میرے جسم میں نیلے نشانات تھے۔ جب بھی میں کوئی کام غلط کرتی تو وہ جن زیادہ مجھے چوٹ پہنچاتا تھا۔ میرے رونے کا من کرتا تھا، لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا، مجھے میری کی گئی غلطیوں کی سزا مل رہی تھی۔